خاص صاحب پیپلز پارٹی نون لیگ کی سب سے اہم اتحادی جماعت ہر موقع کے اوپر نون لیگ کو سپورٹ کی، جس کے نتیجے میں ایک پاور شیئرنگ فارمولہ بھی طے پایا، آئینی عہدے پیپلز پارٹی کو دیے گئے. لیکن دو معاملات ایسے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کی جو کنسرن ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. پنجاب کے علاقوں کے لیے نئی نہریں نکالنے کا معاملہ ہو یا سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز نہ ملنے کا معاملہ ہو. بلاول بھٹو کو یہ کہنا پڑ گیا کہ ہم بجٹ پھر ایسے منظور نہیں ہونے دیں گے. تو کیا واقعی یہ خلیج بڑھتی جائے گی نون اور پیپلز پارٹی کی مابین، یا پیپلز پارٹی کے جو کنسرن ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اس کے مطالبات کو حکومت پورا کرنے کی پوزیشن میں ہوگی بجٹ سے پہلے؟ اچھا بٹی صاحب، یہ جو فنڈز کے معاملات ہیں نا، یہ تو چلتے رہتے ہیں حکومتوں، وفاق، صوبوں کے درمیان. جتنے بھی ہمارے جو صوبائی یونٹ ہے، آزاد کشمیر ہو گیا، گلگت ہو گیا، پختونخوا ہو گیا، سندھ ہو گیا، یہ ہمارے فنڈز ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں. یہ اسے میں روٹین کے معاملہ سمجھتا ہوں. لیکن جو نہروں کا معاملہ ہے، یہ بڑا سنجیدہ صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. اس سے پہلے دیکھیں، جو وفاق کی علامت ہے، صدر پاکستان آصف علی زرداری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے انہیں خطاب کرتے ہوئے مجھے بڑی حیرانی ہوئی. انہوں نے اپنے خطاب میں، وہ لگے تو ویسے معذرت کے ساتھ بڑے سینئر سیاستدان ہیں، ایک صوبے کے صدر لگے، کیونکہ صدر وفاق کی علامت ہے. انہوں نے ایک صوبائی مسئلے پر وہاں بھی ان کو بات کرنی پڑ گئی، کیونکہ سندھ کارڈ اور سندھی ووٹرز کو انہوں نے مطمئن کرنا ہے. اب ایک طرف پنجاب حکومت ہے، ان کا موقف ہے یہ جو ہمارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں پانی کے حوالے سے، یہ جو نہریں 4 نکالی جا رہی ہیں چولستان کے لیے، یہ بالکل اس ایگریمنٹ کے مطابق ہے. جبکہ ایک جانب پیپلز پارٹی ہے، وہ کہہ رہی ہے اس ایگریمنٹ کے مطابق نہیں ہے چیزیں. دیکھیے بٹی صاحب، یہ جو دور ہے اس میں نہ پرانے کارڈ چلیں گے. میں آپ کو بتا دوں، اچھا ابھی جو دریائے راوی ہے، پورے کا پورا رخ موڑ دیا ہے انڈیا نے راجستھان کی طرف. اب راجستھان آپ کو پتہ ہے ایک صحرا ہے، وہ سارے کا سارا بے آب و گیا علاقہ اس نے ایک سرسبز شاداب ایک خطے میں بدل دیا ہے انڈیا نے، کیونکہ وہاں نہریں بنائیں. یہ تو آپ کو اب جدید دور ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ چولستان ہو، کوئی اور آپ کے خطے ہوں. پانی تو آپ کو گزارنا ہے، ان میں ہریالی سبزہ لے کر آنا ہے. وہاں آپ صوبوں کے تحفظات دور کیے بغیر تو خاصا بھی ممکن نہیں ہو میں یہی عرض کر رہا ہوں، یہ معاملہ سنجیدہ ہے. لیکن وہ بھی کسی اس ملک کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں نا. کوئی نہر نکالنا چاہ رہا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ پانی کو اس نے غائب تو نہیں کر دینا یا بیچ تو نہیں دینا نا. انہوں نے بھی علاقے اسراف کرنے، وہ بھی اس ملک کا حصہ ہے. وہ علاقہ بھی اس ملک کا حصہ ہے نا، کہ انہوں نے ساری زندگی اسی طرح بے آب و گیا ہی رہنا ہے. اب جدید دنیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر راجستھان جیسے کو علاقے کو سرسبز اور شاداب بنا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ پانی وہی میسر ہے جو دریائے انڈیا، 2-3 دریاؤں کا تو پانی روک لیا اس نے، جو دستیاب پانی ہے اس کا بہترین استعمال ہونا چاہیے. اب اس کو سارے کا سارا اگر سمندر میں آپ نے پھینک دینا ہے، لیکن جو سندھ کا حصہ بھی بنتا ہے وہ بھی تو اس کو دینا ہے کہ نہیں دینا؟ بالکل دینا ہے. اب اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے. پنجاب کہتا ہے یہ جو ہمارے معاہدے ہیں اس کے مطابق ہے، ارسا کے قوانین کے مطابق ہے ساری چیزیں. جو سندھ کہہ رہا ہے کہ ان کے مطابق نہیں ہے، یہ غلط بات کی جا رہی. اب کوئی ایک بڑی ایک بیٹھک ہوگی جس میں دونوں کے تحفظات سنے جائیں گے، اور جو ون ون پوزیشن ہے میرے خیال میں وہ اس کی طرف جایا جائے گا. آپ کے مطابق نون لیگ پیپلز پارٹی کے تحفظات ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، پیپلز پارٹی بجٹ میں حکومت کو سپورٹ کرے گی، یہ اتحاد یوں ہی چلتا رہے گا؟ بٹی صاحب، یہ میں اول روز سے یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ لو اینڈ ہیٹ کا جو ریلیشن ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا، ایک مشرق ایک مغرب، یہ اسی طرح چلتے رہنا ہے. اور یہ خود نہیں جڑے ہوئے ہیں. یہ اگر ان کو کوئی لو پر غالب آ جائے ہو جاتا ہے. یہ بھی ماضی میں بھی رہا ہے، آپ کو پتہ ہے. بڑی بڑی بات گریبان تک پکڑنے کی باتیں ہوئیں، گھسیٹنے تک کی باتیں ہوئیں. آج پھر ایک شخصیت صدر مملکت کے عہدے پر فائز، ایک وزیر اعظم. لیکن لو پرویل کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، سنجیدگی کا تقاضا کرتے ہیں، سنجیدگی بروے کار آئے گی. بالکل ٹھیک. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جس مقناطیسی قوت نے ان کو اس وقت تک جوڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ خود آپس میں ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا. وہی مقناطیسی قوت اوپر کھڑی ہوگی. یہ دونوں لوہے کے جو ٹکڑے ہیں یہ پھر ملیں گے. لیکن اس معاملے کو جس طرف جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ جو گفتگو کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی سندھ کے جو رہنما گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں جس کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس معاملے کو ہماری پتہ نہیں کیا روش بن گئی ہے بٹی صاحب. جب معاملہ اپنی انتہا پہ چلا جاتا ہے اس وقت نوٹس لیتی ہیں قوتیں. ابھی نوٹس لینے کا وقت ہے تاکہ ان دونوں کو بٹھایا جائے، اور جو ون ون پوزیشن بنتی ہے اس مسئلے کا، نہ سندھ کا پانی کا حصے کا جو کسان ہے وہ بھی ہمارے کسان ہیں، ان کے حصے کا پانی بھی نہیں کہیں جانا چاہیے. لیکن
ساری یہ تو نہیں ہے کہ تاکہ احمد چولستان ہے وہ ٹھیک، بے آب و گیا ہی رہے بالکل گا، ٹھیک، اس بالکل میں بھی ٹھیک. سرسبز چلیں و ہم شاداب توقع ہونا ہے. کرتے ہیں خاص صاحب نے جس کو مقناطیسی قوت کو مخاطب کیا ہے، اور وہ قوت بر وقت متحرک ہو اور لو کو پرویل کرنا چاہیے، اور چونکہ ہیٹ پرویل کرے گی تو عدم استحکام آئے گا اور پاکستان استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا.